الحمدللہ حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ اما بعد۔ آج ہم جس شخصیت کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس شخصیت کا نام خادم قرآن، قاری قرآن، ناشر قرآن، سامع قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم کے ساتھ کس قدر تعلق تھا اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کے شاگرد ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ثقہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن ان لوگوں سے سیکھا جو قرآن کریم کو اس انداز سے سیکھتے تھے کہ 10 آیتیں قرآن کریم کی سیکھتے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ جب تک پہلی 10 قرآن کریم کی آیتوں پر عمل نہ ہو جاتا دوسری قرآن کریم کی آیتوں کو نہ سیکھتے تھے۔ تو ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم سیدنا عثمان بن عفان تھے۔ گویا شاگرد نے اپنے استاد کا معمول بتایا کہ ان کے استاد کا معمول قرآن کریم کے سیکھنے کا یہ تھا کہ وہ 10 آیتوں کو سیکھتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے 10 آیتوں کو سیکھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم کے سیکھنے کا یہ انداز اور یہ معمول انوکھا تھا کہ آپ 10 آیتوں کو سیکھتے اور پھر اس پر عمل کرتے اور پھر آگے قرآن کریم کی 10 آیتوں کو سیکھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو قرآن کریم سکھائے۔ ایک روایت میں سیدنا عثمان بن عفان سے یوں روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں افضل انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر آگے دوسرے لوگوں کو قرآن کریم کو سکھائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب قرآن بھی تھے، قرآن کریم کی کتابت بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ثقہ تابعی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قصر خلافت میں موجود تھے کہ ایک شخص آپ کے محل میں داخل ہوا اور آپ پر حملہ کرنا چاہا تو سیدنا عثمان نے فرمایا، میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ تو وہ گھر کو چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ ایک دوسرا شخص گھر میں داخل ہوا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے فرمایا، میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حلق دبایا۔ پھر اس شخص نے کہا، میں نے سیدنا عثمان بن عفان کے حلق سے نرم چیز کائنات میں نہیں دیکھی۔ وہ شخص بھی گھر سے باہر آ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اور شخص آیا تو سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا، میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس شخص نے تلوار کے ساتھ سیدنا عثمان پر حملہ کرنا چاہا تو حملہ کیا۔ سیدنا عثمان نے ہاتھ کے ذریعے اس کو روکا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ جب آپ کا ہاتھ کٹا تو سیدنا عثمان نے فرمایا، اے بدبخت انسان، تو نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے جس نے قرآن کریم کی مفصل صورتوں کو لکھا ہے۔ مفصل صورتوں سے مراد سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ الناس کے درمیان جتنی صورتیں ہیں ان کو مفصل کہتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں پرنٹ کا کام تو نہیں تھا، پرنٹ نہیں تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کی کتابت کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان کا یہ عظیم کارنامہ، آپ نے مفصل صورتوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان بن عفان کی گھر والی نے فرمایا، تم لوگوں نے اس عظیم انسان کو شہید کیا ہے جو ہر رات ایک رکعت کے ذریعے قرآن کریم کو زندہ کیا کرتا تھا۔ مطلب ہر رات میں اور ایک ہی رکعت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کو مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔
یہ بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ کوئی رات خالی نہیں ہوتی تھی جس رات میں آپ قرآن کریم کا ختم نہ کرتے۔ یہ بھی اعزاز سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ لوگوں سے قرآن کریم کے حفظ کے متعلق پوچھا کرتے تھے کہ تمہیں کتنا قرآن کریم یاد ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، لوگ کم تھے، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں آرام فرمانے لگے۔ تو میں ان کے پاس گیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں عبد الرحمن ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا تم یہ بتاؤ تمہیں قرآن کریم کا کتنا حصہ یاد ہے؟ میں نے کہا فلاں فلاں صورتیں، فلاں فلاں آیتیں مجھے قرآن کریم کی یاد ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے بھی آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اللہ رب العزت ان کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا قرآن کریم کے ساتھ اس قدر تعلق تھا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ حافظ قرآن تھے، آپ ناشر قرآن تھے، آپ سامع قرآن تھے، اور آپ خادم قرآن تھے، آپ کاتب قرآن تھے۔ آپ کی گود مبارک ہر وقت قرآن سے بھری رہتی تھی، آپ کی گود قرآن سے خالی نہیں رہتی تھی۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کا دامن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہوگا؟ تو ہمارے سامنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے۔ ہم بھی قرآن کریم کے ساتھ اس طرح محبت کریں کہ جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سے محبت فرمایا۔